پلوشا مریم کی انٹری اور یہ دونوں جو جوابات ولید اقبال صاحب نے دیے ہیں کہ وہ اپنا گھر بچانے آئے ہیں، چچا میاں اور والد باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی اے ان کے ٹوٹ کے جا کے بزدار صاحب سے مل رہے ہیں. یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو مجھے تو یہ ایک بڑے افسوس کا مقام لگتا ہے کہ وہ عمران نیازی صاحب جو کہتے تھے کہ لوٹوں کو ساتھ میں لانا اور ڈیولپمنٹ فنڈز دینا اور دینے کے عوض ان کی وفاداریاں خریدنا، یہ سب بہت بڑے لیول کی جو ہے غیر دیانتداری ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے. آج ایسی کیا وجہ ہے کہ چند لوگوں کو وہ ساتھ ملا رہے ہیں؟ خیر انہوں نے پہلے بھی ملائے، الیکشن سے پہلے تمام پارٹی اسی بیس پر بنی، لیکن اب چند لوٹوں کے ساتھ ملانے سے اب ان کی پرائرٹیز بڑی اچھی طرح آ رہی ہیں. اس وقت میں اب یہ بار بار ریپیٹ کروں، اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ حالات یہی ہیں کہ روپیہ 160 پہ جا رہا ہے، روپے کی قدر ایسے لڑک رہی ہے جیسے کہ پہاڑ کے اوپر سے پتھر لڑکھایا جائے تو وہ لڑکتا جاتا ہے، جو ساتھ آتا ہے اس کو لپیٹتا جاتا ہے. اور آپ کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی اسی طرح. آپ کے خیال میں محرکات کیا ہیں؟ یہ 15 لوگ آ کے پہلے بھی ایک دفعہ نعیم الحق صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور سی ایم کے ساتھ آ کے عمران سے ملے تھے، پھر یہ ٹھنڈا پڑ گیا. دیکھیے کنیکشن میں آپ کو جوڑ کے دے رہی ہوں کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، ان حالات سے اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی عالمی وبا پھیل چکی ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی ادراک نہیں. ہمیں اس وقت بھی اگر جہاں ہمارے 21-22 کروڑ لوگ، آپ میں ہم سب ولنریبل ہیں، ہمارے بچے ولنریبل ہیں، تو ہم اس وقت اگر بات کر رہے ہیں تو ہم میاں صاحب کو خط لکھا نہیں لانا ہے، نہیں لانا، مریم نواز گھر بچا رہی، بھائی ان کا حق ہے اپنی پارٹی بچائیں، میرا حق ہے میں اپنی پارٹی بچاؤں، جو لیڈر ہے اس کا حق ہے وہ اپنی پارٹی بچائے اپنی، اس میں کوئی بری بات نہیں. اور وہ آئی ہے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شاید انہیں 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنی ہے. میری اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، ان کو آج کھل کے بات کرنی چاہیے تھی. بہرحال اب شاید امید رکھی جا سکتی ہے کہ شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں بہرحال. لیکن کل خبر یہ تھی کہ بلاول نے بھی پی ایم ایل این کے ڈیلیگیشن کو یہ کہا ہے، بالکل میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، بالکل ملے ہیں، اور وہ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف واپس آ جائے، نہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اپنی ذمہ داری وہ تو سنبھالیں. سب چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اکٹھے، اس میں کوئی ہمارا جو آپس میں کہیں ایسی دراڑ نظر نہ آئے جس میں اپوزیشن کے علیحدہ ہونے کا. لیکن آپ کو مریم نواز کا رول کیا نظر آتا ہے؟ کیا نون لیگ اگر اگریسولی مریم نواز جلسے جلوس کرنا شروع کر دے تو آپ کے خیال میں اپوزیشن کی سیاست کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں اپوزیشن میں مریم نواز ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی جلسے جلوس کرے یا نہ کرے، جو اس وقت حالات ہیں، اگر ہماری پارٹی یا میرے بھائی دستگیر صاحب کی پارٹی، دونوں پارٹیز کچھ نہ کریں، ایسے ہی چلتا رہے تو لوگ ہی خود اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے انقلاب کے اسباب شریف ہوتے صاحب ہیں، تو باہر جا کے بیٹھے ہوئے چلیں چھوڑ دینا، سارے باہر جا کے بیٹھ رہے ہیں. اس دنیا میں آخر، اس ملک میں آخر 21-22 کروڑ عوام بھی تو رہتی ہے نا، بھوک تو وہ کاٹ رہے ہیں، مشکلیں وہ کاٹ رہے ہیں، ہم کچھ نہ کریں وہ ان کا ہاتھ کس نے روکے؟ تو پھر آپ کو ہی اٹھا کے باہر پھینکیں گے اگر آپ کچھ نہیں کریں؟ پھینک دیں گے. میں تو شہباز صاحب کے لیے اور مریم کے لیے دونوں کے لیے چیلنج یہی ہے، ہمارے سب کے لیے ہے، ہم کچھ نہ کریں تو ہمیں بھی پھینک دینا چاہیے. مجھے اس میں کوئی دو رائے اظہار کرنے میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک انقلاب کے جو اسباب ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، استحصال کرتا ہے، وہ آپ کا اجزاء بھی شامل ہے سچویشن میں. ایک وہ ہوتا ہے جو کہ مزاحمت کرتا ہے، وہ ابھی خاموش ہے، یہ جو 21-22 کروڑ ہے. ایک وہ ہے جو ان بیوپاری جو ان حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ان کی پارٹی میں موجود ہیں، جو کل تک 20,000 ٹن چینی ان حالات میں آخری سانس لیتی ہوئی اس قوم سے جو کہ اب ایک وبا کو فیس کرنے جا رہی ہے خالی ہاتھ، تو آخری دمڑی بھی خریدیں گے. کس حساب سے آپ بتائیے، ہم عدالت کی بات کرتے ہیں، کس حساب سے ایک، میں تو البتہ میں نے آپ کی شو پہ بہت دفعہ کہا ہے، میں صادق اور امین رسول پاک کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں مانتی. چلیں اس بحث کو چھوڑیں. ایک شخص جس کو کہاں ہی نااہل ہے، جس کو نکالا ہی غیر اپنی دیانتداری کے فقدان پر ہے، وہ کیسے آپ کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں؟ یہ ہمارے ولید اقبال صاحب کی میں عزت کرتے ہیں، بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، خود بیرسٹر ہیں. ان سے پوچھیں کس قانون کے تحت وہ بیٹھتے ہیں؟ کون ہے جو 20,000 ٹن چینی ہمیں بیچیں گے؟ کیوں بیچیں گے اور کہاں سے لائے وہ؟